بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ان حضرات کے لیے جو بے اولاد ہیں۔ اب اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ان حضرات سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، جو پریشان ہیں اس معاملے میں۔ ایک بندہ آیا، کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، پریشان ہوں، شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ تو اولاد کی قدر آپ انہی بندوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ تو ان بہنوں بھائیوں کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ آپ اس کو جو ترتیب میں بتاؤں گا اس سے کریں گے تو وہ نا امید حضرات بھی، جن کو بالکل نا امیدی ہو چکی ہے، علاج کرواتے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے، حکیموں کو پیسے دے کے لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تو ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، دنیا سے نا امید ہوں لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے جو ہے منہ نہیں موڑنا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھاپے تک دعا مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا کی۔ تو آج میں انہی کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ تو وظیفہ اس کے لیے آپ نے ایک شرط ہے، اس کے لیے آپ یہ ہے کہ میاں بیوی وہ دونوں نے کرنا ہے یہ وظیفہ۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کی اولاد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی دیں گے آپ کو۔ اب وظیفہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ تو 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، تو ہر سجدے میں آپ نے 40 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر سجدے میں 40 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1200 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میاں بیوی دونوں نے کرنا ہے۔ آپ کو اس پہ کرتے ٹائم لگ سکتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہوں گی، لیکن انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ اللہ سے امید نہیں ہونا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد دیں گے، اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔